رات کے راز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو کمنٹ میں لکھ دیں، پھر دیکھتے ہیں کس کی کہانی اگلا راز بنتی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے سناٹے میں کئی آوازیں دفن ہو جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ خاموشی بھی چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے عنایہ ملک کی۔ عمر صرف 22 سال، ایک ہنستی کھیلتی خواب دیکھنے والی لڑکی جو ایک دن بغیر کچھ کہے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ عنایہ ایک میڈیکل کی طالبہ تھی، لاہور کے ایک پوش علاقے میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ والدین اسلام آباد میں رہتے تھے اور ہر ہفتے کی طرح اتوار کے دن اس کی ماں کی کال آئی، لیکن اس بار فون نہیں اٹھا۔ بار بار کال آئی، کوئی جواب نہیں۔ پھر اس کے امی نے خالہ کو فون کیا۔ خالہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو کمرے کا منظر کسی ڈراؤنی فلم سے کم نہ تھا۔ عنایہ کا جسم بستر پر پڑا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، ہاتھ ٹھنڈے تھے اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی، لیکن کمرے میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی۔ نہ زیورات غائب، نہ موبائل، نہ بیگ، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ پولیس کو بلایا گیا، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ پہلی رپورٹ میں لکھا تھا موت کا سبب زہریلا مادہ، مگر سوال یہ تھا کہ زہر آیا کہاں سے؟ عنایہ کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، نہ کوئی بیماری، نہ ڈپریشن، نہ دشمنی۔ پھر زہر کس نے دے دیا؟ پولیس کی تفتیش شروع ہوئی۔ پہلا شک خالہ پر، مگر خالہ رات کو ایک تقریب میں تھی جس کا ثبوت CCTV اور مہمانوں نے دے دیا، اور ایک سگی خالہ کیوں بیٹی کو مروائے گی؟ پھر پولیس نے فون چیک کیا، آخری میسج تھا، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، I trust you۔ میسج کس کو بھیجا گیا تھا؟ نمبر سیو تھا، سعد، بیسٹ فرینڈ۔ سعد عنایہ کا کلاس فیلو، 2 سال پرانی دوستی، روز بات روز ملنا۔ پولیس نے اسے بلایا، چہرہ بالکل نارمل، کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن اس کی باتوں میں جھول تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا ہم صرف دوست تھے، لیکن موبائل ڈیٹا نے اور کہانی سنائی۔ چیٹس میں واضح تھا کہ سعد عنایہ سے شدید محبت کرتا تھا اور عنایہ کے دنوں سے اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ ایک میسج میں سعد نے لکھا تھا If I cannot have you, nobody will۔ اگر تم میری نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ جملہ پولیس کے لیے کافی تھا تفتیش کا رخ بدلنے کے لیے، لیکن ثبوت ابھی بھی کم تھے۔ پولیس نے سعد کے بیگ کی تلاشی لی، اس کے کیمرے کی تلاشی لی، کچھ نہ ملا۔ تب پولیس نے ایک چال چلی۔ سعد کو کہا گیا ہمیں پتہ ہے تم نے وہ زہر کہاں سے لایا۔ سعد چونک گیا اور بس یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ وہ بولا لیکن وہ زہر تو۔ اچانک رک گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ خود ہی راستہ دکھا چکا تھا۔ سچ جو سامنے آیا، سعد نے ایک لیب اسسٹنٹ سے پیسے دے کر ایک کیمیکل حاصل کیا تھا۔ پھر اس نے عنایہ کو سرپرائز کے بہانے بلایا، ایک کولڈ ڈرنکس میں وہ زہر ملا کر اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتوں میں لگا رہا۔ کچھ ہی منٹوں میں عنایہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ سعد گھبرا کر چلا گیا اور عنایہ وہیں بستر پر دم توڑ گئی۔ اس نے نہ ایمبولینس بلائی، نہ کسی کو بتایا، صرف خاموشی سے چلا گیا۔ پولیس نے سعد کو گرفتار کیا، ثبوت واضح تھے، میسج، کال رپورٹ، CCTV، سب کچھ۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی، اور عنایہ کے والدین ہر روز روتے ہیں۔ کبھی کبھی قاتل وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پر۔